المرسلين۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور اس پہ بڑھ کر کے ایک احسان ہم پر یہ کیا کہ ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے والا بنایا اور بدعات اور شرک جیسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائی۔ یہ اللہ کا خصوصی احسان اور فضل ہے۔ اس کے بعد لاتعداد درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں بہنوں، ابھی خطبہ مسنونہ میں جس آیت کی تلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے، یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اللہ رب العالمین تو اس دن ہمیں رسوا نہ کرنا جس دن تو دوبارہ اٹھائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ کوئی اولادیں کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو صحیح سالم دل لے کر کے اللہ کے پاس حاضر ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمارا دل صحیح سالم ہونا ضروری ہے، ہمارا دل صاف و شفاف ہونا ضروری ہے، ہمارے دل سے غلاظتیں، گندگیوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دل کی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں۔ میں ان بیماریوں کی بات نہیں کر رہا جو دنیاوی بیماریاں ہوتی ہیں، ہارٹ اٹیک وغیرہ، میں روحانی بیماریوں کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی انسان کے دل کو لگنے والی کچھ بیماریاں ہیں جس پر اہل علم نے بہت کچھ لکھا ہے، خصوصاً علامہ ابن قیم وغیرہ نے اس پر کافی تفصیلی بحث کی۔ یاد رکھیے، دل کو لگنے والی بیماریوں میں سے ایک بری اور خطرناک بیماری حسد کی بیماری، جلن کی بیماری۔ یعنی ایک انسان کے دل میں کسی کے تعلق سے حسد، جلن محسوس ہو، کسی کو کوئی نعمت ملنے پر اس کے دل میں برائی آئے۔ اصل میں دیکھیے، حسد کہتے کسے ہیں؟ عام زبان میں اگر میں آپ سے کہوں، حسد کہتے ہیں کسی کو آپ کوئی نعمت ملنے کا، یعنی کسی کو کوئی نعمت ملنے کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو، آپ کو بتایا جائے کہ فلاں کو فلاں نعمت ملی ہے، آپ کے دل میں اس کے تعلق سے جلن محسوس ہو کہ بھائی اس کو وہ نعمت کیسے مل گئی، اسے وہ نعمت کیسے مل گئی، وہ تو اس لائق تھا نہیں، اسے وہ نعمت کیسے حاصل ہو، یا اس کی برائیاں آپ کے ذہن میں آ جائیں، اس کی برائیاں آپ کے دل میں آ جائیں۔ یہ جو ہے یہ حسد ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حسد کسے کہتے ہیں؟ زوال النعمت عن المنعم، کہ جس کو نعمت ملی ہو اس کے تعلق سے آپ یہ سوچیں کہ اس سے وہ نعمت چھین جائے، اس سے وہ نعمت نکل جائے، اس کے پاس سے وہ نعمت چلی جائے، یہ حسد ہے۔ یاد رکھیے، اصل میں یہ ایک ایسی بیماری ہے نا جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہوتے میں حسد نہیں کر رہا ہوں، لیکن اصل میں آپ حسد کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے اندر یہ چیز آتی ہے اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، لہذا اگر آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، حسد کے تعلق سے آپ نے جانا، حسد میں دو طرح کے رجحانات ہوتے ہیں۔ علامہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو حقیقی اور مجازی کہا، یعنی جب آپ کو کسی کے تعلق سے پتہ چلے کہ فلاں کو فلاں نعمت ملی ہے، اس معاملے میں آپ کے دو رجحانات ہو سکتے ہیں، دو سوچ آپ کی ہو سکتی ہے۔ پہلی سوچ یہ کہ آپ اس سے جلیں، اس سے حسد محسوس کریں، یہ سوچیں کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آئے یا میرے دل میں یہ خیال آئے کہ اسے وہ نعمت کیسے ملی ہے، تو یہ حسد ہے، یہ حسد ہے، اس کو حسد حقیقی کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حسد مجازی، وہ کیا ہے کہ کوئی انسان کو کوئی نعمت مل جائے اور آپ اس کے تعلق سے یہ سوچیں کہ اگر وہ نعمت اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے گا تو میں بھی اس سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں۔ ایک شخص وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اگر ایک انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی مال دے گا تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں، تو یہ برائی نہیں ہے، یہ غلطی نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں ہے، آپ اس سے جل نہیں رہے، آپ اس سے حسد محسوس نہیں کر رہے، بس آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال دے گا تو میں اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، یہ جائز ہے۔ اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اب وہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، ہاں لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر ایک انسان یہ خواہش کرے کہ اللہ مجھے بھی ایسا علم دے
تو میں بھی اس سے زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کروں گا، یہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی ایک انسان اس طرح سے سوچ رکھتا ہے، اس طرح سے سمجھتا ہے اور اس طرح سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو سمجھاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے، اس کو حسد مجازی کہتے ہیں۔ یعنی دو چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ آپ دوسرے کے تعلق سے جلن حسد محسوس مت کرو، بس یہ سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے گا انشاءاللہ تو میں اس سے زیادہ خرچ کروں گا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ دوسری چیز جائز ہے، لیکن پہلا جو حسد ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے 3 مراتب بیان کرے، 3 درجات بیان کرے کہ حسد کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی کی نعمت کے ملنے کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو، آپ اس سے جلن محسوس کر رہے ہیں، آپ اس سے حسد محسوس کر رہے ہیں، آپ اس سے جل رہے ہیں، آپ کے دل میں اڑن محسوس ہو رہی ہے، بس یہ پہلا درجہ ہے، یہ حسد کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ یہ خواہش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لے، اس سے وہ نعمت چھین جائے، اس بات کی آپ خواہش کریں۔ ایک تو صرف جلن محسوس کریں، دوسرا اس بات کی خواہش محسوس کریں کہ اس سے وہ نعمت چھین جائے، اور تیسرا یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ نعمت اس سے چھن کر کے مجھ کو مل جائے، اس سے چھن کر کے مجھ کو مل جائے۔ یہ 3 علامات ہیں، یہ 3 نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے، وہ کیا کہ اگر آپ نے کسی کے تعلق سے کسی نعمت کا تذکرہ سنا اور آپ کے دل میں اس کی برائیاں آ رہی ہیں، آپ کے ذہن میں اس کی برائیاں آ رہی ہیں، یہ بھی حسد کی ایک علامت ہے۔ اہل علم نے اس کو بھی علامت بیان کی۔ یاد رکھیے ایک شخص کے اندر ہزاروں برائیاں ہیں، وہ برائیاں ہیں اس کے اندر، وہ اس پر گناہ گار ہو رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ گناہ دے رہا ہے، لیکن فی الوقت جو اس کو نعمت ملی ہے وہ تو اللہ کی جانب سے ملی ہے، وہ تو اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، لہذا اس نعمت کے ملنے پر اس کے تعلق سے آپ کے ذہن میں اس کے گناہ آنا، اس کی برائیاں آنا، اس کی غلطیاں آنا، یہ حسد کی ایک نشانی ہے۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ بھائی یہ آدمی تو اتنا برا ہے، یہ تو ایسا ایسا کرتا ہے، اس کے اندر تو ایسی ایسی عادتیں ہیں، اس کو کیسے یہ چیز مل گئی؟ جب آپ یہ کہتے ہو تو گویا آپ حسد کے شکار ہو رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، حسد یہ بری چیز ہے، حسد یہ انسان کے اعمال پر اثر ڈالتی ہے، انسان کو ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ ایک انسان کے اندر ہوتی ہے، اب اس کو کیسے پہچانیں، اس کے نقصانات کیا ہے، ہاں اس کی برائیاں کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیے، جو شخص حسد کر رہا ہے وہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ناپسندیدہ بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضل دیا ہے تم اس پر حسد کر رہے ہو۔ یعنی وہ شخص جو حسد کرنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کا ناپسندیدہ بندہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، وہ برا ہے، وہ گنہگار ہے، وہ ایک بڑے گناہ کو اپنے گلے میں مول لے رہا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، حسد یہ انسان کے اندر جو ہے ایک ایسی برائی پیدا کرتی ہے جو دوسری برائیوں کو جنم دینے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ میں آگے آپ لوگوں کے سامنے کہوں گا۔ اچھا آپ دیکھیے، انسان سب سے زیادہ تکلیف انسان کو کب ہوتی ہے؟ جب وہ نعمت اس کے کسی قریبی کو مل جائے۔ دور کا ہوتا ہے تو انسان چلو برداشت کر بھی لیتا ہے، لیکن جب کوئی قریبی ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، قریبی دوست ہوتا ہے، جب وہ کسی نعمت کو پاتا ہے تب انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ حسد یہودیوں کی علامت ہے، یہودیوں کی علامت ہے۔ یہ نقطہ بڑے غور سے سنیں۔ یعنی دیکھیے مشرکین کو ان کے شرک نے اسلام سے اتنی دشمنی پر آمادہ نہیں کیا جتنا یہودیوں کے حسد نے کیا، جتنا یہودیوں کے حسد نے کیا۔ یہودی کیا مسلمانوں سے کیوں اسلام یہودی قبول نہیں کرتے؟ مسلمانوں سے حسد کرتے تھے نا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کیسے آ گئے، عربوں میں کیسے آ گئے؟ وہ تو بنی اسرائیل میں آنا تھا، وہ عربوں میں کیسے آ گئے؟ اس حسد کی بنیاد پر ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اگر تم سب سے زیادہ مسلمانوں کے کٹر دشمن اگر کسی کو پاؤ گے تو وہ یہود ہے، وہ یہود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مشرکین کا ذکر کیا۔ تو آپ دیکھیے مشرکین کے شرک نے اسلام سے ویسی دشمنی پر ان کو نہیں ابھارا جیسی دشمنی پر حسد نے ابھارا۔ لہذا حسد یہ بڑا خطرناک جرم ہے۔ اہل علم نے تو یہ بات کہی ہے کہ اگر اس روئے زمین پر، آسمان پر جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی حسد کی بنیاد پر ہوئی، زمین پر جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی وہ حسد کی بنیاد پر ہوئی۔ حالانکہ اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن اگر جو اکثر اہل علم کا قول ہے مان لیا جائے تو یہی ہے کہ آسمان پر شیطان نے حضرت آدم سے حسد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ شیطان نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں؟ ہاں انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ آدم تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔
یہ شیطان کا حسد تھا جس نے اسے اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر ابھارا. تو اگر آسمانوں میں سب سے پہلی نافرمانی ہوئی حسد کی وجہ سے ہوئی, زمین پر سب سے پہلے نافرمانی ہوئی حسد کی وجہ سے ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ رب العالمین نے قربانی پیش کرنے کا حکم دیا, اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اللہ رب العالمین نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا, دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا. اسی حسد میں کہ میرے بھائی کی قربانی کیسے قبول ہو گئی, اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر اس کی جو ہے حسد نے اسے اٹھایا. حتیٰ کہ آپ کے اندر ہزاروں خوبیاں ہوں, آپ کے اندر لاکھوں خوبیاں ہوں, اگر ایک انسان نبی کا بیٹا ہو کر کے حسد سے نہیں بچ سکا تو ہم کیا ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا؟ حسد ہی کی بنیاد پر ڈال دیا تھا نا, کہ والد ہم سے زیادہ یوسف سے محبت کرتے ہیں, لہذا یوسف کو اٹھاؤ اور اسے لے جا کر کے ایک جو ہے اندھے کنویں میں لے جا کر کے ڈال دو. تو یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس نے انبیاء کی اولاد کو نہیں چھوڑا. ہم کیا ہیں میرے بھائیوں, یاد رکھو حسد یہ بہت بری خصلت ہے, یہ بہت بری خصلت ہے. ہر انسان کے اندر یہ پائی جا سکتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فکر کریں, اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں, اور اس کے بے پناہ نقصانات ہیں. حسد کا ایک بڑا نقصان جو مجھے اور آپ کو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے, حسد یہ ایک ایسی برائی ہے جو انسان کی اپنی نعمت کو بھی چھنواتی. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ حسد یہ بے لذت گناہ ہے. حسد یہ بے لذت گناہ ہے, ایسا گناہ ہے جس میں کوئی مزہ نہیں. آپ دیکھیے دنیا کے بہت سارے گناہ ہیں دنیا میں. ایک انسان فلم دیکھتا ہے اسے مزہ آتا ہے تبھی وہ دیکھتا ہے, گانے سنتا ہے اسے مزہ آتا ہے تبھی وہ کرتا ہے. یعنی گناہوں میں ایک طرح کی لذت ہوتی ہے, لیکن حسد یہ ایک ایسا گناہ ہے جس میں ذرہ برابر بھی لذت ہے, ذرہ برابر بھی مزہ نہیں, اور الٹا تکلیف ہے, پریشانی ہے. ایک آدمی جب کسی سے حسد کرتا ہے تو کیا کرتا ہے, اپنے اندر کود رہا ہوتا ہے, اپنے اندر جلن محسوس کر رہا ہوتا ہے, اپنا بی پی ہائی کر رہا ہوتا ہے, ہاں اپنا بی پی ہائی کر رہا ہوتا ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ایک تو اخروی بھی نقصان, دنیاوی بھی نقصان. دنیاوی نقصان طرح طرح کی بیماریاں اس کے اندر پیدا ہوتی. کیوں؟ ٹینشن ہر وقت لگا ہوا ہے, بھائی اس کو کیوں مل گیا, اس کو کیوں مل گیا, فلاں کو کیوں مل گیا, اس کو کیسے مل گیا. انسان کے اندر جب یہ چیز ہوتی ہے نا تو یہ انسان کی جسمانی بیماری کا بھی سبب بنتا ہے. لہذا حسد یہ انسان کے اندر جسمانی بیماری بھی پیدا کرتا ہے. اسی طرح سے حسد یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی تقدیر پر اعتراض ہے. ایک انسان جب حسد کر رہا ہوتا ہے گویا وہ اللہ کی تقدیر پر احسان کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شیء تقدر حتى العجز والکیس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز تقدیر میں لکھ دی گئی, حتیٰ کہ ایک انسان کی کمزوری, ایک انسان کی عقل مندی. اگر کوئی بھی چیز, کوئی بھی نعمت اگر کسی انسان کو ملتی ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کی تقدیر میں لکھی گئی تھی. گویا ایک شخص جب یہ کہتا ہے نا کہ اس کو یہ نعمت کیسے مل گئی, تو گویا وہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس نعمت کے لائق نہیں تھا, اس کو یہ نعمت کیسے مل گئی, وہ یہ نعمت کیسے پا لیا. تو یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر پر اعتراض ہے. اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے اندر اس کا نقصان تو کرتی ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس جو نعمتیں پڑی ہوئی ہیں نا وہ بھی چھن جاتی ہیں, وہ بھی چھن جاتی ہے. وہ کیسے؟ آپ دیکھیے, ایک حاسد یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے جلنے والا کیا کرتا ہے, اپنے پاس جو نعمتیں ہیں اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. اپنے پاس جو نعمتیں ہیں اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. جب وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو نظر انداز کر رہا ہے گویا وہ اللہ رب العالمین کی ناشکری کر رہا ہے. وہ جل رہا ہے کہ میرے پاس بائک ہے, اس کے پاس کار کیوں ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے کار کیوں دیا ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے مجھے کم سے کم بائک تو دیا ہے, سائیکل چلانے والوں سے بہتر ہے, پیدل چلنے والوں سے بہتر ہے. گویا وہ اپنے پاس موجود نعمت کی ناشکری کر رہا ہے. اور علم نے کہا, اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر اللہ کی شکر گزاری کرو گے نعمتوں پر اللہ تعالیٰ مزید نعمت عطا کرے گا, ناشکری کرو گے تو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ بھی چھین لے گا. لہذا ایک شخص حسد کر کے کچھ پا تو نہیں رہا بلکہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو بھی کھو رہا ہے. لہذا میرے بھائیوں حسد یہ بہت بری چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک جو ہے ایک عالم تھے ابو الولید سمرقندی رحمہ اللہ. بڑی شاندار انہوں نے بات کری. انہوں نے کہا حاسد کو 4 طرح کے نقصانات ہوتے ہیں, 4 طرح کے نقصانات. سب سے پہلا نقصان کیا ہوتا ہے, غم لا ينقطع. حاسد کو ایسا غم لاحق ہوتا ہے کہ وہ کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے. کسی کے پاس نعمت دیکھ لی, اب اس کو غم لاحق ہو گیا, غم آ گیا اس کے اندر, یہ نعمت کیسے سے ملی. اب جب وہ اس کو دیکھتا ہے, اس کی اس نعمت کو دیکھتا ہے, واپس غم زدہ ہوتا رہتا ہے.
یعنی یہ ایک ایسا غم ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، یہ غم کبھی نہیں ختم ہونے والا ہے، ایسا غم اس کو لگ گیا ہے، ایسا غم اس کو لائق ہو گیا ہے حاصل کو۔ اسی طرح دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ کہا مصیبت لا یرجی، یہ ایک ایسی مصیبت ہے جس پر کوئی اجر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مومن کے لیے ہر معاملے میں اجر ہے، حتیٰ کہ حتی الشوکۃ یشاقھا، حدیث کے الفاظ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حتیٰ کہ اس کے پیروں میں اگر کانٹا بھی چھپتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے اجر دیتے ہیں، یعنی ذرہ برابر بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کو اجر ملتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف۔ لیکن یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں مصیبت تو ہے لیکن اجر ذرہ برابر بھی، ایک حاسد ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو جو ہے حسد کرنے کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہے اس کو اجر ملے گا، نہیں، الٹا وہ گنہگار ہو رہا ہے، اس کو گناہ مل رہا ہے، ہاں وہ اپنے گلے میں گناہ مول لے رہا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، العلم نے کہا کہ یہ ایک ایسی مصیبت ہے جس پر کوئی اجر بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز کہا مذمۃ لا یحمد علیہا، ایسی برائی جس پر کوئی تعریف کرنے والا نہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کبھی کہ کسی شخص نے کسی حاسد کی تعریف کی یا خود حاسدین ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض سگریٹ پینے والے، گٹکے تمباکو کھانے والے ایک دوسرے کی تعریف کر لے جائیں گے، وہ کہیں گے بھائی ہماری کمیونٹی کا آدمی ہے، ہمارا ساتھی ہے۔ چور چور کی تعریف کر لے جائے گا، ہاں، کیونکہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ ہماری کمیونٹی کا آدمی ہے۔ لیکن آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ایک حسد کرنے والا دوسرے حسد کرنے والی کی تعریف کرے، کیوں؟ وہ اس سے بھی حسد کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سے بھی حسد کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے جس پر کوئی تعریف نہیں کرتا، کبھی تعریف نہیں کرتا ایک انسان۔ اور چوتھا، حضرت ابو الولید سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے سخط الرب عز وجل، یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا ذریعہ ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کا جو ہے غصہ وہ مول لے رہا ہے۔ لہذا یہ جو ہے یہ چیزیں، یہ نقصانات ایک حاسد اٹھاتا ہے۔ اسی طرح حسد انسان کو حق قبول کرنے سے روکتا ہے۔ بھائی آپ کسی سے دوستی میں آپ کسی سے کوئی بات بیان کر رہے ہیں، اب وہ اگر آپ سے حسد کر رہا ہوتا ہے نا، وہ بولے گا آپ کی بات بالکل صحیح ہے لیکن میں آپ سے قبول نہیں کروں، لیکن میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، آپ نے جو کہا سب صحیح کہا۔ آپ کو میں بتاؤں یہودیوں کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودی مسلمانوں کے سب سے سخت ترین دشمن ہے، کیا وہ اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتے تھے؟ کیا وہ اللہ کے نبی کو نہیں جانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ نبی جس کو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ باپ اپنے بچوں کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن کیوں انکار کیا، کیوں منع کیا، کیوں حق کو قبول نہیں کیا؟ اللہ کے نبی بول رہے ہیں آپ سے قبول نہیں کریں گے، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، بالکل سچ ہے، لیکن آپ سے ہم بات کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ ہم آپ سے حسد کرتے ہیں۔ تو حسد یہ ایک حق کو قبول کرنے میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے، صحیح بات کو ماننے سے بھی انکار کرتا ہے۔ اسی لیے آپ کو اگر کسی سے حسد نہیں کرنا ہے نا، تو اگر سامنے والا اچھی بات کہہ رہا ہے اس کو مان لو، اس کو قبول کر لو۔ ہاں، آگے میں بتاؤں گا کہ حسد سے بچنے کا کیا طریقہ، اس کا علاج کیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو حق قبول کرنے سے بھی باز رکھتی ہے، دور رکھتی ہے۔ اسی طرح حسد یہ لوگوں کے دلوں میں دشمنیاں پیدا کرتی ہے۔ آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ فلاں شخص مجھ سے حسد کرتا ہے تو کیا آپ اس سے محبت کریں گے؟ فطری ہے، انسان کی فطرت ہے کہ بھائی اس سے آپ کو نفرت پیدا ہوگی، ہاں، اس سے آپ کو نفرت پیدا ہوگی۔ لہذا ایک انسان، دیکھیے حسد کے بے شمار نقصانات ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں سارے نقصانات آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صالح معاشرے کی بنیاد، ایک اچھے معاشرے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، کہ اگر معاشرہ اس وقت اچھا ہوگا جب آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو۔ حسد نہیں رکھو گے معاشرہ اچھا ہوگا، حسد رکھو گے تو یہ اچھے معاشرے میں رکاوٹ ہے حسد۔ لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ حسد جیسی بری بیماری سے بچا رہے۔ حسد، دیکھیے حسد کیا کرتا ہے؟ آپ کو آمادہ کرتا ہے لوگوں کی غیبتوں کا، ایک بڑا نقصان۔ میں نے کہا نا کہ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو دوسرے گناہوں کو جنم دیتی ہے، جو دوسرے گناہوں کو جنم دیتی ہے۔ حسد آپ کے اندر یہ برائی پیدا کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آپ چار لوگوں کے سامنے جب کسی کی نعمت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ اس کو فلاں نعمت ملی، فلاں چیز ملی، تو آپ کیا کرو گے؟ اس کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کی چار برائیاں گناؤ گے، چار عیوب گناؤ گے، تاکہ ان کی نظروں میں اس کی قدر کم ہو جائے، اس کی حیثیت کم ہو جائے۔ ہاں، لہذا یہ حسد آپ کو عیوب ڈھونڈنے پر، لوگوں کے سامنے عیوب بیان کرنے پر، غیبتیں کرنے پر آپ کو ابھار رہا ہے، غیبتوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ لہذا ایسے بے شمار گناہ ہیں، کئی گناہ گنا ہے جو حسد لے جاتا ہے انسان۔
لہذا میرے بھائیوں، حسد یہ ایک دل میں پیدا ہونے والی ایک ایسی بیماری ہے جس کا انسان کو احساس نہیں ہوگا، اور ہمیں چاہیے کہ ایسی بیماری کے پیدا ہونے سے ہم بچیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے، کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، جب حسد یعنی کسی کی نعمت کے تعلق سے سنو نا، تو آپ کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کرتے ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم جو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، ہم کوئی بدلہ، کسی سے کوئی شکر گزاری نہیں چاہتے۔ لہذا جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے تو شیطان اسے ابھار نہیں سکتا۔ شیطان نے جب اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی کہ اللہ رب العالمین تو مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ہاں لآتینہم من بین ایدیہم، اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ رب العالمین جو ہے میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، جو ہے اللہ رب العالمین سے کہا کہ تو اپنے اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ الا من عباد اللہ المخلصین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تو جا گمراہ کر سوائے ان بندوں کے جو میرے مخلص بندے ہیں، انہیں تو گمراہ نہیں کر پائے۔ لہذا اگر ایک آدمی مخلص ہوتا ہے، ہر عمل کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر اسے فرق نہیں پڑتا، کسی کو کوئی بھی نعمت مل جائے وہ اس سے جلتا نہیں، وہ اس سے حسد نہیں کرتا، وہ اس سے جلن محسوس نہیں کرتا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ خصلت میں اور آپ اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں بس بھائی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، کوئی دنیا ہم نہیں چاہتے۔ اسی طرح حسد کا ایک علاج یہ بھی ہے نا کہ انسان اپنی نعمتوں پر غور کرے، انسان اپنی نعمتوں کو دیکھے اور کوشش یہ کرے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، اوپر والوں کو نہ دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا من هو فوقکم فهو اجدر ولا تزدروا نعمت اللہ۔ یہ بہت بڑی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا علاج دیا ہے ہمیں قناعت کا۔ انسان کبھی بھی غم نہیں کرے گا اگر آپ اس اصول کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو نا، کبھی کسی سے حسد نہیں ہوگا، کبھی انسان غم زدہ نہیں ہوگا اپنی نعمتوں کا۔ وہ کیا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو۔ اگر آپ کے پاس بائک ہے، آپ کار والوں کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا بھائی میرے پاس تو صرف بائک ہے نا، اس میں کار۔ اگر آپ کے پاس کار ہے، آپ جو ہے اس سے اوپر والی کار والوں کی طرف دیکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس چھوٹی موٹی کار ہے، آپ بڑی کار والوں کی طرف دیکھیں گے، آپ کے اندر ناشکری پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ دیا مجھے نہیں۔ لیکن اگر ایک انسان اگر اس کے پاس بائک ہے، وہ سائیکل والے کو دیکھے گا تو شکر گزاری پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم مجھے یہ نعمت تو دی۔ اگر کسی کے پاس سائیکل ہے، وہ راستے میں پیدل چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھے گا تو سوچے گا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت مجھے دی ہے، ہاں یہ تو بیچارے پیدل چل رہے ہیں۔ جو پیدل چل رہے ہیں اگر وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے پیر نہیں ہیں، ہاں اپنے پیروں کے بل وہ چل نہیں سکتے، تو ایک انسان شکر گزاری کرے گا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کم سے کم صحیح سلامت پیر تو دیے ہیں۔ اگر یہ اصول میں اور آپ اپنی زندگی میں نافذ کر لے جائیں تو بہت حد تک ممکن ہے کہ ہم حسد جیسی بیماری سے بچے رہیں گے۔ اسی طرح حسد سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے نا کہ اللہ کی تقدیر پر مضبوط ایمان رکھیے۔ آپ یہ سوچئے نا قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا۔ جتنا مضبوط ایمان انسان کی تقدیر پر ہوگا، انسان دوسروں سے حسد نہیں کرے گا۔ وہ یہ سوچے گا اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں یہ لکھا تھا مجھے مل گیا، اس کی تقدیر میں اللہ نے وہ لکھا تھا اسے مل گیا، لہٰذا وہ اپنی نعمت میں خوش، میں اپنی نعمت میں، وہ اپنی زندگی میں خوش، میں اپنی۔ اصل میں ایک حاسد یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں ہی ہوں، سب سے زیادہ پریشانیوں میں ہوں۔ اسے نہیں پتا کہ جس کے پاس دنیا بھر کی نعمتیں ہیں اس کا جینا حرام ہے، وہ رات کو سو نہیں پاتا، وہ دن میں کام نہیں کر پاتا ٹینشن کی وجہ سے۔ جس کے پاس مال ہے اس کو اپنے مال کے بڑھانے کا ٹینشن۔ ہاں، ایک آدمی جس کے پاس مال نہیں ہے، 2 روٹی کھا کر کے اطمینان سے وہ سکون کی نیند سوتا ہے، جس کے سروں پر قرضوں کا بوجھ نہیں ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے اوپر لاکھوں روپے کا قرضہ بھی ہے، کیوں؟ کام بڑھانے کے لیے قرضے بڑھا لیا۔ حاصل یہ نہیں اس کی ظاہری نعمتوں کو دیکھ رہا ہے کہ بھائی اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، فلاں ہے، لیکن وہ کہاں سے آئی وہ نہیں پتا۔ وہ نہیں پتا 4 بینکوں سے لون لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت سر پر ٹینشن لگا ہوا ہوتا ہے، مانگنے والے آتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں، ہاں وہ اسے نظر نہیں آتا، لہذا حاصل صرف اس کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں یاد رکھو، دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے وہ اس کے حساب سے بالکل صحیح، وہ اسی نعمت کا حقدار ہے، اس کو وہ نعمت ملنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صحیح تقسیم ہے۔ اور یاد رکھیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها۔ آپ سوچیں کہ درخت سے ایک پتا بھی نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو کیا اللہ کا ایک بندہ اگر کوئی پریشان ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہیں جانتا ہو؟ لہذا میرے بھائیوں یاد رکھو، تقدیر پر جتنا مضبوط ہمارا ایمان ہوگا، حسد اور جلن اور ایسی برائیوں سے، ایسی بیماریوں سے ہم دور رہیں گے۔
اور اگر یہ بیماری آپ کے اندر نہیں آئے گی تو پھر جسمانی بیماریوں سے بھی میں اور آپ محفوظ ہیں۔ اسی طرح حسد سے میں اور آپ اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک علاج یہ ہے نا کہ سب سے پہلے جب کبھی کسی کی نعمت کا آپ کو ذکر ملے، کسی کی نعمت کے تعلق سے پتہ چلے نا، تو آپ فوراً برکت کی دعا دیں۔ اہل علم نے خصوصاً علامہ ابن قیم وغیرہ نے اس بات کو بڑے زور سے ذکر کیا، یعنی تاکد کے ساتھ ذکر کیا کہ جب ایک انسان کسی کی نعمت کا کوئی تذکرہ سنے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر حسد پیدا نہ ہو، تو اس کی نعمت میں برکت کی دعا دے دے فوراً۔ اگر آپ برکت کی دعا دے دو گے تو کہ ماشاء اللہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا کرے۔ اگر ایک انسان اس طرح کی دعائیں دے دیتا ہے نا، تو وہ اس بات کا ثبوت دے دیتا ہے کہ میں حسد نہیں کر رہا ہوں، میں جلن نہیں کر رہا ہوں، میں جلن محسوس نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازے۔ اور وہ حدیث یاد کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ، اور خصوصاً جب اکیلے میں پتہ چلے، ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے، آپ نے منہ پر تعریف کر دیا، دعائیں دے دی، لیکن اگر پیٹھ پیچھے آپ کو پتہ چلے کسی کی نعمت کے تعلق سے، تو سچے دل سے اس کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا لأخیہ بظہر الغیب، کہ جو اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، فقال الملک ولک بمثل، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو جس چیز کی دعا وہ اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ چیز عطا کرے، اس کو بھی وہ چیز دے۔ لہذا جب آپ کسی کے لیے برکت کی دعا کر رہے ہو تو گویا وہ آپ اپنے لیے بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حسد سے اگر بچنا ہے تو یہ چند چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے اور اپنے حسد کا علاج کرنا چاہیے۔ اور آخر میں دیکھیے، ایسی دعاؤں کو اختیار کریے نا کہ جو حسد سے بچانے والی، جیسے ایک دعا جو نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موجع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک، یہ ایک ایسی دعا ہے جو بہت ہی شاندار ہے، یعنی اس میں بندہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو دے تو کوئی روکنے والا نہیں، ہاں اگر کوئی تو کسی کو دینا چاہے تو میں کوئی روک نہیں سکتا، اور مجھے کوئی دینا چاہے، اللہ تعالیٰ تو کچھ دینا چاہے تو کوئی مجھ سے روک نہیں سکتا۔ یہ دعا بڑی شاندار دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کریں۔ ہاں اس کے علاوہ اپنے ذہن اور دل کو بالکل صاف و شفاف رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے خصوصاً دعا کیجیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نا اللہ رب العالمین سے کہ یوم یخزنی یوم یبعثون ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ اللہ تعالیٰ تو اس دن ہمیں رسوا نہ کرنا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، الا یہ کہ جو صحیح سالم دل لے کر کے اللہ کے پاس آ گیا۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صحیح سالم دل تیرے پاس لے کر کے حاضر ہونے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین سے کثرت سے مجھے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات تھی جو حسد سے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے، ہم تمام کے لیے اللہ رب العالمین مفید بنائے، حسد جیسی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین تو ہمیں مضبوط ایمان والا بنا، مضبوط یقین والا بنا، تیری تقدیر پر ایمان رکھنے والا بنا، اللہ رب العالمین دل کی تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ رب العالمین جو مسلمان پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی حلال اسباب عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عاجل شفا کامل نصیب فرما، اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لے، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، ظالموں کے ظلم کو ہی پر پلٹ دے، اللہ ہمارے ملک، ہمارے شہر، ہمارے علاقے میں امن شانتی قائم فرما، شاررین کے شرور اور حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، حکومتی شرور سے ہماری حفاظت فرما، حکومتی ایوانوں میں ہونے والے ناانصافی کے فیصلوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔